السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی بھائیوں، عید الاضحیٰ آ رہی ہے۔ ہم اس کے سلسلے میں چند باتیں جان لیتے ہیں کہ قربانی کیا ہے۔ دراصل قربانی اللہ رب العزت کا حکم ہے، اور قربانی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ صحابہ نے سوال کیا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے دادا ابراہیم کی سنت ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے قربانی جس طرح سے کی ہے، وہی طریقہ اللہ رب العزت نے پسند فرمایا اور اس کو رہتی دنیا تک کے لیے حکم کے طور پر جاری فرما دیا۔ ہم کو آپ کو سب کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کس طرح کی تھی۔ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے، چھری چلایا گردن پر، لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اور اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جنت سے دمبا بھیج کر اللہ رب العزت نے دمبے کو ذبح کروایا، اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اپنے بیٹے کے سلسلے میں جو تھی اس کو قبول فرما لیا۔ تو یہ نبی کا طریقہ ہے۔ اب ہم کو یہ جاننا چاہیے کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے۔ چند چیزیں ہیں، یہ جان لینا ہے ہمیں۔ قربانی مسلم پر واجب ہوتی ہے، غیر مسلم پر نہیں۔ قربانی حر یعنی آزاد پر واجب ہوتی ہے۔ جو غلام ہے، جو آزاد نہیں ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ قربانی صاحب نصاب پر واجب ہوتی ہے، یعنی جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر کی قیمت جو ضرورت اصلی سے زائد ہے وہ ہونا چاہیے، تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ ہاں، زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے حولان حول ضروری ہے، ملکیت میں ہونا ضروری ہے نا، اور سال کا مطلب گزرنا ضروری ہے۔ لیکن قربانی میں اگر اس دن بھی وہ اتنے مال کا مالک بنا، جس دن عید الاضحیٰ ہے یا قربانی کے ایام چل رہے ہیں، اس میں سے کسی ایک دن بھی وہ اس کا مالک بنا تو اس پر قربانی واجب ہے۔ موٹی سی بات یہ جان لینا چاہیے کہ جس پر صدقۃ الفطر واجب ہے، ایسے ہی لوگوں پر قربانی بھی واجب ہے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے ایک بات اور ضروری ہے، مقیم پر قربانی واجب ہے۔ مسافر ہے تو مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ پھر بات آتی ہے کہ قربانی کا گوشت ہم کیا کریں۔ قربانی ہم نے کر لی، اب اس کا گوشت ہے، اس کو ہم کیا کریں؟ تو قربانی کے گوشت کے سلسلے میں یہ بات ہے کہ ہم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیں۔ ایک اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کے واسطے، اور ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ غربا کے لیے۔ اور اگر سارے کا سارا گوشت آپ خود ہی کھا لیتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ان کا بھی حصہ اس میں لگایا جائے، اور اچھا طریقہ یہی ہے کہ 3 حصے کیے جائیں جو ہم نے بتایا ابھی، وہ اس طرح سے کیا جائے کہ ایک اپنے گھر والوں کے واسطے، اور ایک رشتہ داروں کے واسطے، اور ایک حصہ غربا اور مساکین کے لیے۔ یہ سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے۔ چھوٹا جانور ہے تو 1 سال کا ہونا چاہیے، بکرا ہے، دمبا ہے نا، پالتو جانور ہونا ضروری ہے۔ وحشی جانور یا جنگلی جانور جو ہے، ہرن اور دوسرے جو جانور ہیں، اس کی قربانی ہم نہیں کر سکتے۔ نیل گائے ہے، اس کی قربانی نہیں کر سکتے۔ قربانی اس جانور کی ہم کر سکتے ہیں جو پالتو جانور ہو۔ بکرا اگر ہے تو 1 سال کا ہونا ضروری ہے، اور اگر اس سے بڑا جانور ہے، اونٹ ہے، بقر ہے، گائے وغیرہ ہے، تو اس کے لیے 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ بڑے جانور میں 7 حصے اور چھوٹے جانور میں ایک ہی حصہ ہوتا ہے۔ ہم اسے اچھی طرح سے سمجھ لیں گے۔
ایک اور آج کل کے نفع کی بات ہم یہ سمجھیں اس میں کہ جب زکوٰۃ ادا کرنے کی باری آیا کرے تو زکوٰۃ میں ہم چاندی کو معیار بنائیں گے تاکہ اس میں غربا کے واسطے زیادہ سے زیادہ آسانی پیدا ہو جائے کہ 52.5 تولہ چاندی اور چاندی کی قیمت کم ہوتی ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی اور پھر غربا اور مساکین کا فائدہ ہوگا. اور اگر قربانی کا موقع آئے تو اس میں 7.5 تولہ سونا کا معیار لینا چاہیے. ابھی 50,000 کے آس پاس میں سونا کا ریٹ چل رہا ہے تو 7.5 تولہ سونا لگ بھگ 4-4.5 لاکھ روپے ہو جاتے ہیں. تو اس حساب سے دیکھ لیں کہ قربانی کے وجوب کے لیے اس کو دیکھ لینا زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ قربانی میں مقصد ہے اراقۃ الدم خون کا بہانا. اللہ کے واسطے اپنے جذبات، اپنے مال اور اپنے سب چیز کی خواہشات کی قربانی کرنا ہے. اور زکوٰۃ میں چونکہ غربا اور مساکین کا خیال رکھا گیا ہے، ان کے لیے راحت رسانی کا کام ہے، اس لیے اس میں اس کا معیار بنایا جائے. اور اللہ کا حکم بھی ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، یعنی جو قربانی کا گوشت ہے اس میں سے آپ بھی کھائیں اور قانع اور معتر کو بھی کھلائیں. یعنی ایسے لوگ کہ جو سوال بھی نہیں کرتے ہیں اور ان کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں، مہینوں گزر جاتے ہیں، اچھی غذا ان کو حاصل نہیں ہوتی ہے، اچھی غذا کے لیے وہ بیچارے اتنی وسعت نہیں پاتے ہیں، لیکن کسی سے وہ سوال بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے خیال رکھنے کے واسطے آج کل کے ایام میں خاص طور سے قربانی کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. کئی لوگوں کے فون آئے، کئی لوگوں نے فون کر کے واٹس ایپ کے ذریعے سے ہم سے پوچھا کہ مولانا کیا کریں، اس مرتبہ کووڈ-19 کا موقع ہے اور لوگ دانے دانے کو ترس رہے ہیں، تو قربانی کرنے کے بجائے ہم یہ رقم ان میں تقسیم کر دیتے ہیں. دیکھیے، جن لوگوں پر قربانی واجب ہے، یہ مسئلہ اچھی طرح سے ہمیں جان لینا چاہیے، جن لوگوں پر قربانی واجب ہے، قربانی کے بدلے اگر کوئی صدقہ کرتا ہے تو صدقہ سے قربانی کا جو وجوب ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا. جو واجب ہے تو وہ واجب ہے، واجب قربانی کرنا ہی ہے. اس کے بدلے میں پیسے تقسیم کرنے سے، اناج تقسیم کرنے سے قربانی کا حکم ساقط نہیں ہو جاتا. ہمیں وہ کرنا ہی ہوگا، یہ اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے. ہاں، صدقے کا زیادہ سے زیادہ خیال کریں، غربا اور مساکین کا زیادہ خیال کریں. مدارس اس وقت بہت ہی قسم پرسی کے عالم میں ہے. رمضان کا جو چندہ ہوتا تھا وہ نہیں ہو سکا، عید الاضحیٰ کے موقع پہ ہوتا تھا، تو کافی بہت سے مدارس ایسے ہیں جو بند ہونے کی کگار پر آ گئے ہیں. سال بھر کی محنت، سال بھر کا جو ہے ان کے لیے بہت کچھ انتظام ہو جاتا تھا رمضان اور رمضان کے بعد کے ایام میں لے کر کے، یہ سب کچھ ان سے نہیں ہو سکا اس بار. تو زیادہ خیال رکھیں، جو واجب قربانی ہے، واجب قربانی کرنے کے بعد جو صدقہ اور نفلی قربانی کرتے تھے تو اس سے پرہیز کر کے وہ پیسے مدرسے میں، مدارس میں پہنچانے کی کوشش کریں. ائمہ کی تنخواہ کا، مؤذنین کی تنخواہ کا، مدرسین کی تنخواہ کا خیال کریں اور اپنے آس پاس کے پڑوسیوں کا خیال کریں اور قربانی بھی کریں اور صدقہ بھی کریں. ان دونوں چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں اس کو سمجھنے اور اس کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.